حضرت ابراہیم بن ادہم امام ہیں صوفیہ کے، پرہیزگار لوگوں میں نمایاں نام ہے، اللہ کے نیک بندوں میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کے بیٹوں نے کہا کہ اب کہاں ملاقات ہوگی؟ فرمایا حشر میں ملاقات ہوگی۔ پوچھا کہ حشر تو بہت بڑا میدان ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ فرمایا کہ میزان ترازو کے پاس دیکھ لینا۔ کہا کہ ترازو کے تو دو پلے ہیں، ایک گناہوں کا ایک نیکیوں کا، اور دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، ہم آپ کو کس پلے پہ تلاش کریں؟ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے پلے پہ تلاش کریں، گناہوں کے پلے پہ تلاش کرنا۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کہ ایک مرتبہ شفیق بلخی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ شفیق زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کہا حضور جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں، اور جب کچھ مل جاتا ہے تو شکر ادا کر لیتا ہوں۔ فرمایا شفیق یہ کام تو بلخ کے کتے بھی کر سکتے ہیں کہ جب کچھ نہ ملے تو صبر کر لیں اور مل جائے تو شکر ادا کر دیں۔ پوچھا حضور آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ فرمایا جب کچھ نہیں ملتا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب مل جاتا ہے ایثار کرتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ وہ ابراہیم بن ادہم کہ خیال آ گیا ایک دن کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، تو مزدوری کر لی۔ 1 درہم کمایا پورے دن میں، روزے کی حالت میں مزدوری، 1 درہم کمایا۔ شام کو 1 درہم لے کر واپس آ رہے تھے، دل میں خیال آیا ابراہیم بن ادہم یہ جو تم نے حلال روزی کی تلاش شروع کی ہے یہ اللہ کی توفیق سے تو کی ہے، تو یہ توفیق جو اس نے دی اس کا شکر ادا تم نے کیا نہیں، تو یہ روزی تمہارے لیے حلال کیسے ہوگی؟ فوراً آدھا درہم صدقہ کر دیا، آدھا درہم صدقہ کر دیا۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی حلال روزی کی، آدھا درہم صدقہ۔ آدھا درہم بچا، 2 روٹیاں خرید لی۔ ابھی روٹی توڑنا چاہتے تھے کہ خیال آیا ابراہیم بن ادہم یہ جو اپنی کمائی کا 50% صدقہ کیا ہے، 2.5% کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہولانِ ہول کے بعد اسی دن کی 50% کمائی صدقہ کر دی۔ پھر یہ سوچا یہ جو صدقہ کیا ہے یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے، تو یہ توفیق دینے کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو 1 روٹی پھر صدقہ کر دی۔ اب 1 روٹی بچی، 1 روٹی بچی۔ سوچا کہ یہ جو 1 روٹی صدقہ کی ہے اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ تو 1 روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا خود کھایا، آدھا ایک فقیر کو کھلایا۔ وہ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ مجھے حشر میں گناہوں کے پلے پہ تلاش کرنا، میرے تو گناہ بہت ہے، میں وہی ملوں گا۔ لوگوں نے کہا حضور اگر وہاں بھی نہ ملے تو؟ فرمایا کہ اگر وہاں بھی نہ ملوں، ہائے اللہ اللہ، فرمایا کہ اگر وہاں بھی نہ ملوں، آپ لوگوں نے رضوان کا نام تو خوب سنا ہے کہ رضوان مجھے پہچان گیا، میری دوستی رضوان سے ہے، مجھے دیکھتے ہی جنت کے دروازے کھول دے گا اور مجھے بلا لے گا اپنی طرف۔ تو ایک ہی دروگا نہیں ہوگا قیامت میں، 2 ہوں گے، ایک جنت کا ایک جہنم کا۔ جنت کے دروگا اور پہرے دار کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے دروگا کا نام ہے مالک۔ فرمایا کہ اگر گناہوں کے پلے پہ نہ ملوں تو دروغہ جہنم سے پوچھنا، کہ مالک سے پوچھنا کہ ابراہیم بن ادہم کو اندر تو نہیں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اور اگر وہ منع کر دے، اگر جہنم کا دروغہ منع کر دے کہ نہیں ابراہیم بن ادہم کو جہنم میں نہیں ڈالا، تو سمجھ لینا کہ میرے گناہوں پر میرے رب کی رحمت غالب آ گئی۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی رخیص نہیں ہے، اتنے بس ذرا سے مسکراؤ اور جنت مل جائے۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھو کہ جنت کیسے حاصل کی، حضرت سمیہ سے پوچھو کہ جنت کیسے حاصل کی، حضرت خبیب سے پوچھو کہ جنت کیسے حاصل کی، کیسے حاصل کی۔